جی ناظرین، زیادہ دور نہیں، بس 120 سال پیچھے لے کر جانا چاہتا ہوں آپ کو، تاکہ اقبال کے شعر کی سمجھ آ جائے۔ تھے وہ آباد تمہارے ہی، تم مگر کیا ہو، ہاتھ پہ درے ہاتھ منتظر فردا ہو۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے فرانس کی جانب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ ڈرامے شائع کرنے کی خبرداری پر فوری سفارتی اقدامات کیے۔ یہ واقعہ سلطان کے دور 1876 سے 1909 کا ایک تاریخی واقعہ ہے جو ان کے شدید حب رسول اور غیرت کی علامت بن گیا۔ ایک حکومتی عہدیدار نے سلطان کو اطلاع دی کہ فرانس کے ایک تھیٹر میں ایک ڈرامہ پیش کرنے کا اعلان کیا گیا ہے جس میں نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ادا کیا جائے گا۔ اس ڈرامے میں گستاخانہ خاکے اور توہین آمیز بیانات شامل تھے جو مسلم امت کے دل کو زخمی کرنے والے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، جسم کانپ اٹھا، وہ شدید بے چینی میں پڑ گئے اور انہوں نے فوراً اپنے مشیروں وزراء کو بلایا۔ سلطان نے خطاب کیا، اگر وہ میرے بارے میں بکواس کرتے تو مجھے کوئی غم نہ ہوتا، لیکن اگر وہ میرے دین اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں تو میرے جیتے جی میں مر جاؤں گا، میں تلوار اٹھاؤں گا، یہاں تک کہ اپنی جان ان پر فدا کر دوں گا، چاہے میری گردن کٹ جائے یا میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، تاکہ کل بروز قیامت رسول اللہ کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ انہوں نے جنگ کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس ظالم سے لڑیں گے اور انہیں برباد کر دیں گے۔ اسی اثنا میں فرانسیسی سفیر کو دربار میں طلب کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ سلطان نے خود اپنی زبانی لکھوائے سرکلر میں لکھا کہ فرانسیسیوں کی اسلام کے خلاف کارروائیاں حد سے تجاوز کر چکی ہیں، اب ہم خلافت کا پرچم بلند کرنے جا رہے ہیں اور فرانسیسیوں سے ایک حتمی جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ حکم ہے خلیفہ وجہ الارض جلالت الملک عبدالحمید خان کا۔ فرانسیسی سفیر کو روایتی فاخر لباس میں دربار میں طلب کیا گیا۔ سلطان نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم نے اس ڈرامے کو روکا نہ تو میں تمہاری دنیا تباہ کر دوں گا۔ پھر ڈرامے کے اشتہار والا فرانسیسی اخبار سفیر کی طرف اچھال دیا۔ سفیر پر شدید دباؤ پڑ گیا۔ اس کے بعد فرانس کی حکومت کو فوری پیغام بھیج دیا گیا، اگر یورپ کو اپنی آنکھوں سے جلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تو ڈرامہ فوری روک دو۔ عثمانی فوج جہازوں پر، بندرگاہوں پر اور چھاونیوں سے لشکر کشی کر چکی ہے۔ اس دھمکی، جنگ کے اعلان اور فوج کی تیاری نے فرانسیسی کو خوف زدہ کر دیا۔ فرانسیسی حکومت نے ڈرامہ فوری روک دیا اور اس تھیٹر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ سلطان عبدالحمید کی غیرت اور قیادت نے امت مسلمہ کے لیے ایک طاقتور سفارتی دباؤ کا مظہر بن کر فرانس کو روکا۔ یہ ایک ایسا اقدام تھا جو مغربی طاقتوں کو بھی سمجھا چکا کہ عثمانی خلافت کی اہمیت اور اس کے حکمران کی غیرت کتنی گہری ہے۔ یہ واقعہ آج بھی امت میں مسلمہ کے لیے حب رسول کی مثال ہے۔ ایک حکمران اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے تو دنیا کو ہلا سکتا ہے۔ یہ واقعہ تاریخی دستاویزات اور عثمانی دور کی داستانوں پر مبنی ہے، لیکن بعض تفصیلات مختلف روایات میں الگ الگ بیان ہوتی ہیں۔ فرانس بار بار جو گستاخانہ خاکے شائع کرتا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ وہ للکارتا ہے کہ سلطان حمید ثانی کے بعد ہے کوئی مسلمان غیرت مند حکمران جو مجھے روک سکے؟ امت مسلمہ کی جانب سے صرف خاموشی۔ جیو نیوز کی نشریات 15 دن کے لیے بند اور معاملہ ختم۔ سوچیں، 15 دن نشریات بند ہونے کے بدلے امریکہ اور یورپ نے جیو نیوز کو کن انعامات اور کرامات سے نوازا ہوگا؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ سب انجانے میں ہوا تو وہ کوئی بہت بڑا بے وقوف ہے۔ میرے جیسا ایک عام بندہ جب سوشل میڈیا کے لیے ویڈیو بناتا ہے تو اس کے اغراض، مقاصد ذہن میں بہت واضح ہوتے ہیں۔ ویڈیو بنانا، پھر ایڈٹ کرنا، اس کے کنٹینٹ کو دیکھنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو جیو نیوز جیسا ادارہ یہ سب انجانے میں کر جائے؟ خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے۔ میں اس جھوٹ کو ماننے کو تیار نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا گیا ہے اور اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ یہ صرف 15 دن کے لیے بند کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ جو لوگ اس میں شامل ہیں ان کو واقعی قرار سزا دی جائے۔